الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يروين عن ربه تبارك وتعالى يا أيها الناس إني حرمت ظلما على نفسي فلا تظالموا. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شريف. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. अल्हम्दुलिल्लाह कीमती और अहम बातें उलमा की ज़बानें आपके रूबरू आ चुकी हैं और इंशाअल्लाह कल तक आएंगी। रब करीम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम गुनाहगारों को अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे लिए निजात का ज़रिया बना दे। मुख्तसर सी बात अर्ज़ करूँगा, चूँकि मेरे बाद इंशाअल्लाह कीमती बयान होगा। उससे पहले कुछ दुआई अशार हैं, अल्लाह मेरे आपके हक़ में कबूल करे, उन्हें पेश करता हूँ। आप लोग आमीन कहते रहें। मुझे दर्द मोहब्बत दे खुदाया अपनी
مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے، یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہشی کی دلدل میں، یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہشی کے دلدل میں، تیری خواہشی ہو یا رب یاد دلبر کی حلاوت دے، تیری خواہشی ہو یا رب یاد دلبر کی حلاوت دے، مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے مولا، پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے مولا، تو اخلاص و محبت دے مجھے نور ہدایت دے، تو اخلاص و محبت دے مجھے نور ہدایت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، بہت تاریک شب ہے اور رستہ ہے کٹھن مولا، بہت تاریک شب ہے اور رستہ ہے کٹھن مولا، مجھے تو شوق منزل میں فنائے دل کی نعمت دے، مجھے تو شوق منزل میں فنائے دل کی نعمت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، کروں قربان اپنی چاہتوں کو تیری چاہت میں، کروں قربان اپنی چاہتوں کو تیری چاہت میں، بڑی ہی آرزو ہے چاہت دلبر کی چاہت دے، بڑی ہی آرزو ہے چاہت دلبر کی چاہت دے، مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، آمین اللہم آمین۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاجدار مدینہ کا فرمان عالی، اور انشاءاللہ اس کے بعد بات ختم ہوگی، مختصر سی بات عرض کروں گا، چونکہ آپ بھی کافی وقت سے بیٹھے ہیں اور 12:15 ہو گئے ہیں، اور میرے بعد ایک اور مقرر بھی آنے ہیں، ان کا بھی بیان ہونا ہے، اس لیے ایک حدیث ہے تاجدار مدینہ کی، امام الانبیاء کی، جسے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کان کھول کر سنیں۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے
اپنی امت سے کیا خطاب کیا اور آپ لوگوں کو کیا نصیحت دی، اور میرے نبی اس میں کتنا بڑا فرمان آپ لوگوں تک پہنچا کر گئے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا کچھ لوگ قیامت کے میدان میں پہنچیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ دنیا میں ہمت دی ہوگی، یہ حوصلہ دیا ہوگا کہ انہوں نے نیکیاں بڑی بڑھ بڑھ کر کی ہوں گی، جہاں نماز کا موقع ملا ہاتھ سے نہ جانے دیا، روزے کا موقع ملا ہاتھ سے نہ جانے دیا، قرآن کا موقع ملا قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ گئے، ذکر کا موقع ملا ذکر کرنے بیٹھ گئے۔ میرے پیاروں، کل قیامت کے میدان میں یہ پہنچیں گے اور نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی، نیکیاں اتنی کثیر ہوں گی، اتنی بڑی تعداد میں ہوں گی کہ میرے آپ کے آقا نے فرمایا اگر ان نیکیوں کا ایک پہاڑ بنایا جائے تو نیکیوں سے ایک بڑا پہاڑ بن جائے گا، نیکیوں کا ایک بڑا انبار ان کے پاس ہوگا، انہیں دیکھ کر خوشی ہوگی، دنیا والے دیکھیں گے بڑی نیکیاں لے کر آئیں، بڑی کمائی لے کر آئیں، دنیا سے بڑا ذخیرہ اللہ کے دربار میں لے کر پہنچے۔ لیکن میں قربان جاؤں، تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے اپنی امت سے کیا بیان کیا؟ میرے آقا نے فرمایا یہ نیکیوں کا انبار، یہ نیکیوں کا ذخیرہ وَجَعَلَهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ اسے ریت کے ذرات کی برابر ہواؤں میں اڑائے گا، ان کا کوئی وزن نہ ہوگا، ان کی کوئی قیمت نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ریت کے ذرات کی طرح آسمانوں میں اڑا کر ختم کر دے گا۔ نیکیاں بڑی تھی، بڑی نیکیوں کا انبار لے کر آئے تھے۔ میرے پیاروں، کان کھول کر سننا، راتوں کو تہجد بھی پڑھی ہوگی، قرآن بھی پڑھا ہوگا، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، رب کے دربار میں پہنچے، اللہ نے ساری نیکیاں اٹھائی اڑا کر ختم کر دی، اب ننگا رہ گیا۔ آپ مثال ایسے سمجھیے، کوئی انسان سعودی گیا، کوئی انسان باہر گیا، کمانے گیا، 3 سال تک برابر اس نے محنت کی اپنے کفیل کے ساتھ میں، 3 سال کے بعد وہ کہنے لگا کہ تو نے فلاں غلطی کی ہے، لہذا 3 سال کی تنخواہ اور 3 سال کی کمائی تیری بیکار، میں تجھے ایک حلالہ نہیں دے سکتا۔ اب یہ ننگا بالکل اپنے گھر واپس آ جائے۔ سچی بتاؤ اس کے دل پر کیا گزرے گی کہ 3 سال کتنی محنت کی ہے، بڑی جد و جہد کی ہے، بڑی کاوشیں کی ہیں، اور اس کے بعد میں ننگا آ گیا، میرے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ کل قیامت کے میدان میں یہ نمازیں پڑھنے والا، یہ روزے رکھنے والا، یہ زکوٰۃ دینے والا، یہ ذکر کرنے والا، یہ قرآن پڑھنے والا کل قیامت کے میدان میں آئے گا، نیکیاں ختم، ریت کے ذرات کے برابر آسمان میں اڑا دی گئی، یہ اکیلا رہ گیا، نیکیاں ختم ہو گئی، بے وزن ہو گئی، بے قیمت ہو گئی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سے ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثوبان، انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ، یہ کون لوگ ہیں جن کی نیکیوں کا انبار بڑا ہوگا، ذخیرہ بڑا ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں کوئی وقت نہ ہوگی، کوئی قیمت نہ ہوگی، اللہ ریت کے ذرات کی طرح ہواؤں میں اڑا کر ختم کرے گا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا میرے پیارے صحابی، یہ آپ کی طرح نمازی ہوں گے، آپ کی طرح روزے دار ہوں گے، ذاکر ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، لیکن ہاں جب رات کی تنہائی انہیں ملی اور تنہائی کا موقع انہیں ملا تو یہ وہ حدیں پار کر گئے جہاں اللہ نے انہیں منع کیا۔ یہ اللہ کی حدود میں نہ رہ سکے، نکل کر باہر ہو گئے۔ انہیں موقع لگا کہ زنا کر گئے، انہیں موقع لگا آنکھوں کا زنا کر گئے، موقع لگا کانوں میں گانوں کا رس کھول لیا، بظاہر لوگوں کے سامنے ٹوپی، عمامہ، کرتا، نماز ذکر، زبان پر قرآن کی تلاوت، لیکن تنہائی آئی تو تنہائی میں بیٹھ کر وہ کام کر گئے، تنہائی میں بیٹھ کر وہ عمل کر گئے جو اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑانے والا تھا۔ آنکھوں کا زنا کیا، جسموں کا زنا کیا، پاس میں بیٹھے لوگوں کی برائیاں کی، لوگوں کی غیبتیں کی، لوگوں کے ساتھ لوگوں کی عزتوں پر حملہ کیا۔ جب لوگوں کے سامنے آئے تو نیک بن کر اور تنہائی میں گئے ہیں تو ایسے بن گئے جیسے ان کے پاس اللہ کا کوئی قانون کوئی اہمیت رکھتا ہی نہیں۔ یہ نبی نے 1400 سال پہلے تمہیں بتائی، آج کا نوجوان تنہائی میں بیٹھ کر کیا کرتا ہے؟ یہ جو موبائل ہے،
یہ جو ڈبیا ہے، ڈبہ ہے، مجھے یہ بتاؤ اس کے ساتھ میں میرا اور آپ کا عمل کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا اس میں اچھائیاں بھی ہیں، اس میں خوبیاں بھی ہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ 80% نوجوان طبقہ رات کی تنہائی میں آ کر اس میں دیکھتا کیا ہے؟ میرے پیاروں، رات کی تنہائی میں آ کر فلمیں دیکھنا، گانے سننا، ڈرامے دیکھنا یہ عام عادت بن گئی۔ ایک بیٹا صبح کو نکلا، شام کو آیا، گھر سے چل کر نکلا، شام کو آ کے چلا، پھر موبائل لے کر لیٹ گیا۔ ایک باپ یہ سوال کرنا گوارا نہیں کرتا تو کہاں گیا تھا، تو نے دن کہاں گزارا؟ شراب میں گزارا، سٹے میں گزارا، کہاں گزارا؟ تو نے حرام کام کیا، حلال کیا؟ افسوس تو یہ ہے ایک باپ کو پرواہ نہیں، ایک ماں کو پرواہ نہیں۔ ایک باپ دیکھتا ہے میرا بچہ موبائل میں لگا ہے، رنڈیوں کے ناچ گانے میں لگا ہے، آنکھوں کو زنا سے ملوث کرتا ہے، دل سے گناہگار ہے، آنکھیں گناہگار ہیں، لیکن پھر بھی ایک باپ اپنی اولاد کو ٹوکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ کون لوگ ہوں گے قیامت میں پہنچیں گے؟ یہ نمازیں لے کر جائیں گے، روزے لے کر جائیں گے، زکوٰۃ لے کر جائیں گے۔ اللہ کہے گا ان کے اعمال کو اڑا دو، ختم کر دو، ختم، کچھ نہ بچے گا، کیونکہ رات کی تنہائی میں لے کر انہوں نے وہ گناہ کیے، اللہ کے قانون کی وہ دھجیاں اڑائی کہ انسان ان کا تصور نہیں کر سکتا۔ آج ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ نمازی ہیں، رات میں موبائل نہیں چھوڑتا، قرآن بھی پڑھتے ہیں، موبائل نہیں چھوڑتا، رمضان کے روزے بھی ہیں، موبائل نہیں چھوڑتا۔ افسوس تو یہ ہے رمضان کی راتوں میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے تھی، جاگ کر اللہ کا قرآن پڑھنا چاہیے تھا، لیکن میں نے گھروں میں دیکھا جانا ہوتا ہے کسی بنا پر، کبھی مدارس کی بنا پر، جا کر دیکھو تو بچے ادھر تراویح پڑھ کر آئے، کھانا کھایا، اس کے بعد جو کچھ دکھ رہا ہے وہ سب حرام ہے۔ اب یہ روزے، یہ تراویح کل قیامت کے میدان میں ریت کے ذرات کے برابر اڑا کر تمہارے منہ زندگی سے ختم کر دیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے اپنی نیکیوں کو یوں ختم نہ کرو۔ اول تو ہمارے پاس نیکیاں ہیں، 2-4 نمازیں، 2-4 تلاوت، اگر وقت ملا تو جمعہ پڑھ لیا، پڑھا نہیں پڑھا، فجر ملی ملی، نہ ملی نہ ملی، 2-4 رکعت نمازیں انہیں بھی ختم کرو گے، یہ گناہ کر کے تو جاؤ گے کہاں؟ مجھے افسوس تو ماں باپ پہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو سمجھاتے نہیں۔ آج کا ماں باپ اولاد سے زیادہ گنہگار ہے۔ ایک باپ کو پرواہ نہیں، اگر 3 بیٹے ہیں وہ کمانے چلے جائیں، ایک نہ جائے تو باپ شام کو ڈانٹے گا، تو کمانے کیوں نہیں گیا، تو کام پر کیوں نہیں گیا، تو ڈیوٹی کیوں نہیں گیا؟ لیکن وہی بیٹا 5 وقت میں سے 1 وقت کیا، 5 وقت کیا، نماز کو نہ آئے، ایک باپ کبھی یہ نہیں پوچھتا تو نماز کو کیوں نہیں آیا؟ کبھی پوچھتا ہے نا؟ کوئی بات نہیں، ہاں کمانے نہ جائے، ڈیوٹی نہ جائے، اچھا تجھے روٹیاں لگ گئی تو سمجھے گا نہیں، تو حرام کی کھائے گا، تو کچھ کرے گا نہیں، اپنی زندگی میں بیکار رہے گا۔ واہ، ایک دن کمانے نہیں گیا، تیری زبان پر شکوے ہیں، اور ہاں اللہ کے دربار میں نہیں آیا، اللہ کے قانون پر عمل کرنے نہیں آیا، نمازیں پڑھنے نہیں آیا، اظہار محبت کرنے نہیں آیا، تیرے دل میں کبھی تصور نہیں آیا کہ تیرا بیٹا اللہ کی نظر میں مجرم کتنا بڑا۔ تجھے ایک دن کی کمائی میں مجرم نظر آتا ہے، یہ 5 وقت کیا، ہفتوں کیا، مہینوں کیا، اللہ کے دربار میں آئے، اللہ کا مجرم بنے، تجھے یہ مجرم نظر نہیں آتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اپنی اولاد کو اس گناہ سے بچا لو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے، تمہاری اولادیں تمہارے سامنے مرتد ہوں گی، کچھ نہ کر پاؤ گے، ان کا ایمان چھنے گا، کچھ نہ کر پاؤ گے۔ میرے پیاروں، آسمان کی بلندی کو اگر ایمان چھوتا ہو، اور یاد رکھنا ایک نگاہ گندی پڑ جائے تحت الثرى میں ایمان گھس جاتا ہے، ایمان باقی نہیں رہتا، گندی نگاہ ڈال لو پھر ایمان ٹٹولنا، دل میں ہے یا نہیں ہے، اللہ کا نور دل میں ہے یا نہیں ہے۔ میرے پیاروں، وہ عبداللہ ابن حذافہ جسے شراب پیش کی گئی، اس نے انکار کیا، اسے سور پیش کیا گیا، انکار کیا، عیسائی بننے کو کہا گیا، انکار کیا، الگ کمرے میں بند کیا، ایک خوبصورت لڑکی کو لایا گیا، عبداللہ کے دربار میں کیا گیا، اس کی جیل میں ڈالا گیا، اور یہ کہا گیا اگر تو نے عبداللہ کو اپنی جانب مائل کر لیا اور اس کے ایمان کو اپنی جانب جھکا لیا، تجھے خاص خزانوں میں سے خزانہ دیا جائے گا، بادشاہ کا خاص تجھے مقرب بنایا جائے گا۔ یہ خوبصورت لڑکی، نوجوان لڑکی
लड़की अपने प्यारे जिस्म को लेकर आरास्ता होकर, आरास्ता मुज़य्यन होकर और हजरत अब्दुल्ला के कमरे में पहुंची, उनकी जेल में पहुंची। 3 दिन गुजर गए। अब्दुल्ला ने अपनी निगाह उठाकर इस लड़की को न देखा। 3 दिन के बाद ये लड़की निकल कर आई और बादशाह से कहा, तूने मुझे कहाँ भेजा है? वो एक पत्थर है, वो एक बेजान चीज है, उसको बहकाना और उसके ईमान पर डाका डालना, ये तो बड़ी बात है। बादशाह, उसने निगाह उठाकर भी मुझे नहीं देखा। ये ईमान था, ये लेकर आओ, अपनी औलाद का ऐसा बनाओ। आज हमारे ईमान नहीं, हमारे आमान नहीं, और फिर गुनाहों पर गुनाह, और माँ बाप उस पर सब्र किए हुए हैं, बेफिक्र बैठे हुए हैं। एक बाप नमाजी है, औलाद बेनमाजी, माँ नमाजी, बिटिया बेनमाजी। अपने आप को जन्नती तस्वुर करते हो, ये तो क़यामत में पता चलेगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह सवाल करेगा, निगहबानी के बारे में पूछेगा। औलाद दी थी, कहाँ पहुंचाया? औलाद दी थी, क्या सिखलाया? औलाद दी थी, तरबियत क्या की? औलाद दी थी, इन्हें कहाँ डाला? अल्लाह के दरबार में सवाल किया जाएगा। मैं नमाजी बनकर, मैं रोजेदार बनकर, मैं तिलावत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बनाऊं, औलाद को ना समझाऊं, मैं जन्नत में नहीं जा सकता। इन्हें समझाओ, इनकी फिक्र करो, इनके लिए सोचो, इनके शबो रोज कहाँ गुजरते हैं, इनकी रातें कहाँ जाती हैं, इनके दिन कहाँ जाते हैं। अपने आप को, अपने बच्चों को इनकी तरबियत में अपने वक्त को लगाओ। आज अफसोस तो ये है कि मैं हो या आप हो, हम में से कोई भी आदमी सामने वाले के सामने गुनाह नहीं करता। यस्तखून मिनन नास वला यस्तखून मिनल्लाह। एक गुनाह करते हुए लोगों के सामने शर्माएगा, लेकिन वही गुनाह जब तन्हाई में जाएगा, अल्लाह से नहीं डरेगा, अल्लाह का ख्याल नहीं करेगा, अल्लाह से हया नहीं करेगा, और वो गुनाह कर जाएगा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से हया नहीं करते, दुनिया वालों से करते हो। ये दुनिया ना साथ दे, ना तुम्हारे काम आए, अल्लाह तो साथ भी दे, तुम्हारे काम भी आए, तुम्हें रोजी भी दे, तुम्हें दुनिया में नेमतें भी दे। उसके बाद गुनाह करने में दुनिया से शर्म है, अल्लाह से कोई शर्म नहीं। अपने आप को सवारो, अपनी जिंदगी को कहाँ डाला है, अपने आप को किस रास्ते पर डाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये सवाल कर लिया, मैंने 2-2 महीने अपने घर में चूल्हा न जलने दिया, तुमने मेरे लिए क्या किया? मैं रातों को तुम्हारी खातिर रो कर आया, तुमने मेरे लिए क्या किया? मैं 6-6 घंटे तुम्हारे लिए आंसू बहा कर आया, तुमने मेरी खातिर और मेरी हदीस की खातिर मैं जो कुरान लेकर आया, तुमने उसके लिए क्या किया? अगर मेरे नबी ने सवाल कर लिया, मैंने अपने आप को भूखा रखा। अम्मा आयशा का बयान, एक दिन का वाकया, एक रात का वाकया, मेरे तुम्हारे नबी को भूख लगी है और मेरे नबी कभी इस करवट आते हैं, कभी इस करवट आते हैं। आप अलैहिस्सलाम की भूख नहीं मिटती, आए हाय, नींद भी नहीं आती। ताजदारे मदीना ने अपने पेट को चारपाई की पट्टी पर रखा और प्रेशर दिया ताकि भूख का एहसास ना हो। हजरत आयशा ने देखा, फरमाया आका क्या मामला है, क्या तबीयत खराब है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं आयशा, भूख बड़ी है। आयशा की आंख में भी आंसू मंडाए, फरमाया आका अल्लाह से मांगो। फरमाया नहीं, अल्लाह से नहीं मांगूंगा, इसी हाल में अल्लाह से मुलाकात करूंगा। मेरे भाई नबियों ने इसी हाल में अल्लाह से मुलाकात की है। मेरे प्यारों, अंदाजा लगाओ, जिस पर भूख का ये आलम हो कि चारपाई की पट्टी से अपने पेट को प्रेशर देते हो, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उन्हें क्या जवाब दोगे? उनके सामने खड़े होने की क्या ताकत होगी और क्या शर्मिंदगी नहीं आएगी? क्या आंखों में हया बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी, पानी निकल चुका होगा? अल्लाह के नबी के सामने कौन सा मुंह लेकर जाओगे? अल्लाह के नबी के सामने कौन सी जिंदगी, कौन सा अमल पेश करोगे? ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर एक दिन साथ में हैं, बाप से गुजरे, ताजदारे मदीना इमाम अल-अंबिया ने देखा कुछ खजूरें नीचे गिर गई हैं, जिन्हें कौवे खाकर नीचे गिरा दे, जिन्हें परिंदे खाकर ठोंक मारकर नीचे गिरा दे। ताजदारे वो मिल्कियत किसी की नहीं होती, बाग वाले की भी नहीं होती, बाग वाला भी उनकी तरफ
طرف توجہ نہیں دیتا. اب وہ گری ہوئی کھجوریں تاجدار مدینہ نے, میرے آپ کے آقا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا درجہ دیکھنا, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ, جن کے قول کی قسمیں کھائیں, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ نے جن کے لیے وکیل صفائی بن کے آیا, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ, جن کے چلنے کو, اٹھنے کو, بیٹھنے کو قرآن کا حصہ بنایا, جن کی پیٹھ کا ذکر کیا, جن کی کمر کا ذکر کیا, جن کے ہاتھوں کا ذکر کیا, جن کے دل کا ذکر کیا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, ان کی آنکھوں کا تذکرہ. لا تمدن عینیک, اللہ نے قرآن میں کیا. اتنی بڑی ذات عالیہ جن کے ہر لمحے کو, ہر چیز کو, ہر ادا کو قرآن کی آیت بنا کر دنیا میں اتارا, وہ امام الانبیاء, وہ اتنے بڑے مرتبوں والے, نیچے سے کھجور اٹھائی اور اس کے بعد کہا عبداللہ تو بھی کھا لے. تو عبداللہ نے فرمایا آقا مجھے بھوک نہیں ہے. تو آپ نے تناول فرمائی اور فرماتے فرماتے کہا عبداللہ مجھے 3 دن گزر گئے, میرے پیٹ میں کچھ پہنچا نہیں ہے, میرے پیٹ میں لقمہ داخل نہیں ہوا. اور آپ نے وہ کھجور اٹھائی اور اٹھا کر کھا لی. کون ہے؟ محمد الرسول اللہ, یہ تاجدار مدینہ, یہ حضرت فاطمہ الزہرا, یہ آپ کی آل و اولاد جن پر 3 دن کے فاقے. اگر انہوں نے سوال کر لیا, تم نے 3 وقت کھا کر نبی کی سنتوں کو زندہ نہیں کیا, تم نے قرآن کو زندہ نہیں کیا, تم نے مساجدوں کو آباد نہیں کیا, تم گناہ پر گناہ کرتے گئے, اللہ دیتا گیا, اللہ نوازتا گیا, اللہ تمہیں دولتیں دیتا گیا, اللہ تعالیٰ تمہارے گھر بھرتا گیا, اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں میں اناج پھل دنیا کی نعمت پہ ڈالتا گیا, اور تم اتنے ہی لاپرواہ ہو گئے, تم نے اتنے ہی اللہ کے دامن کو چھوڑا, نبی کے دامن کو چھوڑا. اور یہ محمد الرسول اللہ, یہ کائنات کے پیغمبر اعظم, عبداللہ تو بھی کھا لے. نہیں آقا میرا پیٹ بھرا ہے, میرا دل نہیں چاہتا, میرا دل نہیں چاہتا. تو کیا الفاظ ہے عبداللہ, مجھے تو بھوک لگی ہے, مجھے 3 دن گزر گئے, میرے پیٹ میں کچھ داخل نہیں ہوا. آپ پہنچے مسجد نبوی کی جانب, حسن رونے لگے, حسین رونے لگے, باہر قدم نکالا اور اس کے بعد فرمایا فاطمہ میرا حسن کیوں رویا, میرا حسین کیوں رویا؟ فرمایا آقا فاقہ ہے, دودھ نہ اتر سکا, آپ کے بچے بھوک سے روتے ہیں, لا میرا حسن دے. حسن کو لیا, نگاہ نبوت ڈالی, اپنی زبان مبارک سے فرمایا حسن میں دودھ نہیں پلا سکتا, تو فاقے سے, تیری ماں فاقے سے, تیرا نانا کئی دنوں کے فاقے سے ہے. زبان نبوت نکالی, حسن کے منہ میں دی, فرمایا اسے چوس لے, اسے چاٹ لے, اللہ تیری بھوک مٹا دے. انہوں نے چوسنا شروع کیا, اللہ نے کیا نکالا حسن جانے اللہ جانے, ان کا چہرہ کھل گیا, نبی نے اندر دیا, حسین کو لیا, ان کے منہ میں زبان ڈالی, ان کا چہرہ کھلا, پھر اندر دیا. یہی بچوں نے, اگر اسی حسن و حسین نے, فاطمہ نے سوال کر لیا, ہم پر تو یہ واقعہ آئے, ہم نے تو قرآن نہیں چھوڑا, ہم نے تو نمازیں نہیں چھوڑی, ہم نے تو روزے نہیں چھوڑے, ہم نے تو تلاوت نہیں چھوڑی, ہم نے تو ذکر نہیں چھوڑا, پھر کہاں جاؤ گے؟ 3 وقت کھا کے, حرام لقمے استعمال کر کے, دن دنا کے, جھوٹ بول کے, مکاری کر کے, شرابیں پی کے, دنیا میں جوئے کھیل کے, اپنی زندگی کو برباد کر کے, لعنتی بنا کے رب کے دربار میں جاؤ گے, یہ آنکھیں اٹھیں گی؟ نبی کے دربار میں جاؤ گے, یہ آنکھیں اٹھا پاؤ گے؟ اپنی زندگی کا کون سا عمل, اپنی زندگی کا کون سا حصہ اپنے نبی کے سامنے رکھو گے؟ اپنا کیا دکھلاؤ گے؟ چہرہ, اپنی زندگی, کھانے کا طریقہ, سونے کا طریقہ, اٹھنے کا طریقہ کیا دکھاؤ گے؟ اللہ کو کیا پیش کرو گے؟ نبی کو کیا پیش کرو گے؟ اگر نبی نے کہہ دیا ہو جا دور, ہو جا دور, تیرا میرے سے کوئی واسطہ نہیں, کہاں جاؤ گے؟ کس چیز کو لے کر جاؤ گے؟ اللہ کے واسطے اپنی اولاد کو ایسے برباد نہ کرو. ایک زمانہ تھا عورتیں بانج نہیں تھی, آباد تھی, ان کی گودیں آباد تھی, ان کے بچے ہونے والے علماء تھے, اولیاء تھے, حفاظ تھے, قرہ تھے. آج نچریے پیدا ہو رہے ہیں, نچریے, شراب پینے والے, جوا کھیلنے والے, چوری کرنے والے, دھوکہ دینے والے, ڈکیتی ڈالنے والے, لوگوں کی جیب کاٹنے والے, لوگوں کو دھوکہ دینے والے. مجھے ایک بات بتاؤ, یہ اولاد ہونے کے بعد
کیا عورتیں واقعیتاً آباد ہیں یا سچی میں بانج ہیں؟ بانجی رہی جانور پیدا ہو گئے، نمازوں کا پتہ نہیں، صبح کا پتہ نہیں، شام کا پتہ نہیں، شراب کے عادی بن گئے، جوئے کے، سٹے کے، جھوٹ کے، لوگوں کو دھوکہ دینا فطرت بنا لیا، دھوکے سے کمانا عادت ڈال دی، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا عادت ڈال دی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس راہ پر جاتے ہو۔ اگر تمہاری دنیا سنور جاتی، چلو میں کہہ سکتا تھا تمہاری دنیا سنور گئی، تمہاری دنیا اعلیٰ ہے، تمہیں عزت ملی ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ دنیا بھی نہیں ملی، تمہاری دنیا بھی نہیں سنور گئی، نہ آخرت سنوری۔ پھر اس زندگی کو ہم نے کہاں لے کر جانا ہے؟ اللہ ہمیں سمجھ دے دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنی اولاد کو وقت بھی دو، ان کا خیال بھی کرو، ان پر نظریں بھی رکھو، ان کی تربیت کرو۔ عالم نہیں کرے گا، یہ چھوٹے موٹے جلسے ایک دن ہو گئے سال میں، یہ تربیت نہیں کریں گے۔ میرے پیارو، انہیں تو روزانہ سیرابی چاہیے، جیسے کھیت کو پانی چاہیے، اس سے کہیں زیادہ اپنی نوجوان اولاد کو تمہارا وقت چاہیے، تاکہ تم ان کی تربیت کر سکو، انہیں سکھا سکو، انہیں بتا سکو۔ اگر روز پانی ڈالو گے، روز پانی دو گے، روز ان کی سیرابی کرو گے، روز دین کا درس دو گے، تب جا کر سدھار آئے گا۔ اور سال میں ایک بار جلسہ سن کر سوچو گے کہ بچے سنور جائیں گے، ہم سنور جائیں گے، تو یہ ناممکن سی بات۔ انہیں وقت دینا پڑے گا، روزانہ آدھا گھنٹہ نکالو، 15 منٹ نکالو، اپنی اولاد کے پاس بیٹھو، انہیں سمجھاؤ۔ ہم 8 گھنٹے 10 گھنٹے وقت پر کتنا کام کرتے ہیں، صبح کو جائیں گے، شام کو آئیں گے، خون میں، پسینے میں، ہر ایک چیز میں لت پت ہو کر اپنے گھر آئیں گے، کپڑوں کا خیال نہیں، کپڑے گندے، اپنا جسم حال برا، آ کر نہائیں گے، دھویں گے، فریش ہوں گے۔ پھر کیا کرنا چاہیے تھا ہمیں؟ جس کے لیے کمایا ہے، جس کے لیے ہم نے لقمے تیار کیے ہیں، کم از کم انہیں یہ تو بتائیں، بھئی لقمے تو میں لے آیا ہوں، لیکن تمہیں ماننی اس کی ہے جس نے یہ لقمہ دیا ہے، تمہیں اپنی زندگی کو اس کی مرضی پر چلانا ہے جس نے یہ لقمہ دیا ہے۔ اللہ کے بارے میں بتاتے، اللہ کا ذکر کرتے، حبیب کا ذکر کرتے، نبی کا ذکر کرتے، لیکن کرتے تو تب جب اللہ سے محبت ہوتی، کرتے تو جب نبی سے محبت ہوتی۔ میرے پیارو، جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے۔ اللہ کا تذکرہ اس لیے نہیں کہ اس سے محبت نہیں، نبی کا تذکرہ اس لیے نہیں کہ اس سے محبت نہیں۔ اگر ہوتی ہر مجلس میں اپنی نبی کا تذکرہ کرتا۔ افسوس ہے کہ آدھ گھنٹہ باپ کے پاس نہیں، اپنی اولاد کو لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ ہاں یار آ جاوے، دوست آ جاوے، 3 گھنٹے حکم میں گزار دے، نہیں گزارے گا، لیکن آدھا گھنٹہ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا۔ 15 منٹ میں ایک ماں پورے دن صبح سے لے کر شام تک گھر میں رہتی ہے، افسوس ہے وہ اپنی بچیوں کو لے کر نہیں بیٹھتی۔ کیوں بھائی؟ تیرے پاس وقت نہیں ہے؟ ایک زمانہ تھا عورتیں کیا کام نہیں کرتی تھی، چکیے بھی پیسنا، گوبری بھی پھیرنا، کپڑے بھی دھلنا، پانی بھی خود بھرنا۔ اب تو موٹر ہے، پانی تو نہیں بھرنا، مسالے تمہیں نہیں پیسنا، پیسا آیا ہے، اور وہ بھی مکسر میں ڈالے، وہ بھی ختم۔ اور اس کے علاوہ کھانا بھی تمہیں گیس سے بنانا، اس کے علاوہ کپڑے بھی تمہیں مشین میں دھلنے، پھر بھی تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ ان عورتوں کے پاس کہاں سے وقت تھا؟ انہوں نے کیسی اولادوں کی تربیت کی ہے، انہوں نے کیسے اولاد کو لے کر بیٹھے ہیں۔ ایک ماں لے کر بیٹھتی تھی، میری ماں تو جاہل تھی، تب بھی لے کر بیٹھتی تھی۔ ہمارے باپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، حافظ تھے، لیکن پھر بھی لے کر بیٹھتے تھے۔ میرے پیاروں، ان کے پاس وقت کہاں سے آیا؟ نکالنے سے آیا۔ ہم نکالنا نہیں چاہتے، اولاد کو وقت دینا نہیں چاہتے، ان سے محبت کا اظہار کرنا نہیں چاہتے۔ اگر چاہتے تو ان کے پاس بیٹھتے، ان سے محبت کرتے، ان سے باتیں کرتے، ان سے پیار کرتے، لیکن نہیں، کوئی پیار کی بات نہیں۔ گھر میں آیا، حکم چلایا، چل بھئی یہ لے کا، چل بھئی یہ لے گیا، بیٹھ گیا یار دوستوں میں، وقت خراب کیا۔ اولاد اپنے کام میں مست، یہ اپنے کام میں مست۔ مجھے یہ بتاؤ، اس کی تربیت کرے گا کون کرے گا؟ علماء کے پاس آنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں، مسجد میں چلے آتے ہو، 10 منٹ تمہیں دینا گوارا نہیں۔ اب یہ تربیت کرے گا کون؟ یہ اولاد کو سدھارے گا کون؟ یہ بتاؤ، یہ بچیاں کیسے سدھریں گی؟ یہ بچے کیسے سدھریں گے؟ باپ ٹائم نہیں دیتا، ماں ٹائم نہیں دیتی، علماء کو تم ٹائم نہیں دیتے، مسجدوں میں آ کے وقت تم خرچ نہیں کرتے۔ اب یہ بتاؤ، یہ اولاد میں سدھار ہوگا کیسے؟
وقت دینا پڑے گا. دو گے بھائی انشاءاللہ؟ دو گے اپنی اولاد کو وقت؟ بس سو رہے ہو جاگ رہے ہو. دو گے نہیں دو گے؟ دوں گے انشاءاللہ. اپنی اولاد کو وقت دو، ان کی تربیت کرو، ان کی فکر کرو. نہیں کرو گے برباد ہو جاؤ گے، یہ بھی برباد ہو جائیں گے. ایمان بچے گا نہیں بچے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اللہ کے واسطے اپنی اولادوں کی فکر کرو، ان کی تربیت کرو. اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میرے پیارو، ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں. کم از کم اتنا حق تو ہمارا بنتا ہے کہ ہم نبی پر روزانہ درود پیش کریں. بنتا نہیں بنتا؟ ایک حدیث سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ میرے حبیب پر درود پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. کتنی مرتبہ بھائی؟ 100 مرتبہ. 100 مرتبہ میں ٹائم کتنا لگتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کتنا لگتا ہے؟ 10 منٹ. کتنے؟ پابندی سے روزانہ اگر 100 مرتبہ پڑھو گے نبی کی شفاعت واجب ہو گئی. مجھے ایک بات بتاؤ، 10 منٹ تم نے اپنے حبیب کو دے دیے اور تمہیں جنت مل جائے، سستا سودا ہے یا مہنگا سودا ہے؟ کون کون کرے گا؟ اچھا بتا دل سے بتانا انشاءاللہ کہ ہم روزانہ پابندی سے 10 منٹ نبی پاک علیہ السلام پر درود پیش کریں گے انشاءاللہ. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اور ایک کام اور کرو بھائی، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، جتنا بھی ٹائم ملے آپ کو، 24 گھنٹے میں اللہ کے قرآن پڑھو. آپ کو جی مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو میں کہتا ہوں سورہ فاتحہ تو یاد ہوگی، 4 سورتیں تو یاد ہوں گی. انہی 4 سورتوں کو، انہی سورہ فاتحہ کو آپ 10 منٹ دو، پھر 12 دو، پھر 13 دو، پھر 15 دو. بار بار دہراؤ، بار بار پڑھو، بار بار دہراؤ، بار بار پڑھو. 15 منٹ، پھر آدھا گھنٹہ. ایک دن اللہ دل میں وہ محبت ڈالے گا، قرآن کے پڑھنے والے بن جاؤ گے انشاءاللہ. 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ اپنی زندگی کا نکالو اور اپنے قرآن کو دو. دو گے بھائی انشاءاللہ؟ ارے دو گے نہیں دو گے؟ دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب تشریف لائے. الحمدللہ میرا کام بھی آسان